کتاب پہ پکا رہ جائے اس کو آگ میں ڈال دینا. کتنے آئے؟ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھنے والے، ہم بھی دیکھ رہے تھے. ہمارا آسمان بھی گواہ، پوری کائنات گواہ ہے کہ وہ مرنے والے چھلانگے لگانے والے انہوں نے اپنی جان تو دے دی مگر اپنے ایمان پہ زوال آنا گوارا نہیں کیا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا عزیز الحمید. اللہ کہتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان مشرکین نے انتقام لیا تھا ان سے اس وجہ سے لیا تھا کوئی دنیاوی معاملہ نہیں تھا، کوئی دنیا کی زیادتی والا معاملہ نہیں تھا، ایمان والا معاملہ تھا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر. انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے والے نہیں آئے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں آئے، اللہ کے آگے کسی کے سامنے دامن مراد پھیلانے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو نزدیک کو دور سے غائبانہ ما فوق الاسباب سننے والا، جاننے والا، دینے والا، لینے والا، ماننے والے نہیں آئے. شفا دینے والا بھی اللہ، مصیبت دینے والا بھی اللہ، مصیبتوں سے جان چھڑانے والا بھی اللہ، تخت دینے والا بھی اللہ، تختہ دینے والا بھی اللہ، جان دینے والا بھی اللہ، جان لینے والا بھی اللہ، ایمان دینے والا بھی اللہ، روزی کا سامان دینے والا بھی اللہ، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. بیٹے دے تو اللہ، بیٹیاں دے تو اللہ، بیماریاں دے تو اللہ، شفائیں دے تو اللہ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، صرف اللہ کی وجہ سے. اور کوئی زیادتی موحد ویسے بھی شریف لوگ ہوتے ہیں، امن والے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. توحیدی لوگ امن والے ہوتے ہیں، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے. کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ہمارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہماری مالی عبادت، ہماری نظر نیاز، اٹا گھٹا، بکرا چھترا، ریوڑی تلوڑی، پھلی ٹاکی، جو کچھ بھی ہے، ہم کسی کے دربار، مزار، قبر، کسی جیندے یا کسی زندہ یا کسی مردہ کے نام پہ دینے کے روادار نہیں. یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے دربار میں ہی دینے والے. یہ قصور تھا. اب ہوا کیا؟ جو بھی آئے اسے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑا کر کے پوچھا جائے ہاں بھائی جان پیاری کے ایمان؟ وہ کہتے تھے جان نہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا. انہیں دھکیل دیا جاتا رہا کھائیوں کے اندر، جل گئے مگر ایمان نہیں چھوڑا. لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا یہ تو مسئلہ خراب ہے، یہ ترکیب بھی ناکام ہے، اینو ہلائے نہ للن، یہ ترکیب بھی ختم. یہ اتنے پکے ہیں بھائی. جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو اس وقت آگ کا جلنا بھی شیریں اور میٹھا لگتا ہے. ایک عورت لے آئی گئی
آگے پھر مسلم شریف حدیث کا ایک ٹکڑا آ گیا، کیونکہ قرآن تو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے۔ ایک عورت کو پکڑ کے لے آیا گیا، وَلَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ، اس کی چھاتی سے بچہ لگا ہوا تھا جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ جب اس کو لے آیا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو یہ جو نیا مذہب قبول کیا ہے یہ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا پھر چلو تیرا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے تیرا بچہ ڈالتے ہیں۔ کمزور ہونے لگی، فتقاعست یعنی توقفت، آگے جانے سے رک گئی۔ وہ اسے لے کے جا رہے تھے نا کھائی کی طرف، وہ ذرا ٹھہر گئی کہ بچہ ہے، لیکن انہوں نے بچے کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ جب بچہ آگ میں گیا، ماں زیادہ کمزور ہو گئی، لیکن کھڑی ہے، بھاگی نہیں۔ جب وہ کمزور ہوئی، اندر سے بچہ بولا، فقال الغلام، لڑکا بولا، یا امہ اصبری اصبری فإنک علی الحق، اندر مادر کے نارست گلزار خلیل کہ برما منت و احسان کرد رب جلیل۔ وہ بچہ کہنے لگا، یا امہ اصبری، او میری ماں ڈٹ کے رہے، اصبری جم کے رہے، اصبری اپنے آپ کو قابو رکھنا، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ تیرا مذہب سچا ہے۔ اور یہ دیکھ آگ میں بے شک چھلانگ لگا، یہ تو گلزار خلیل ہے، یہ اوپر سے آگ ہے مگر اندر سے گلزار ہے۔ اندر مادر کے نارست گلزار خلیل، آ میری امی، یہ نار خلیل ہے۔ جس طرح ابراہیم کے لیے اس کے رب نے آگ کو گلستان بنا دیا تھا، اسی طرح یہ میرے لیے بھی گلستان بن گئی ہے۔ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، تو حق پر ہے، ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اپنا ایمان بچا اور جان کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ جن لوگوں نے میرے ان مومن بندوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کو آگ میں پھینکا، میری محبت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے ان کے لیے یہ کھائیاں اور خندقیں آگ والی تیار کی، اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تو میں نے جنت الخلد والا ٹھکانہ بنایا، اور جنہوں نے ان کو آگ میں جلایا، اللہ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کو انہوں نے آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اسی طرح کفر کی حالت میں مر گئے، انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور آزمائش میں پکے رہ گئے،
در حقیقت ان لوگوں نے ایمان کی لذت اٹھائی، اور جو لوگ امتحان میں پھسل گئے، اللہ کے دین سے بدل گئے اور دنیا کے لالچ میں بدل اور ڈھل گئے، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر کبھی راہ ہدایت پہ نہیں آتے ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے، ہے تو فرعون کے گھر کی فرعون ہر متکبر کا لقب، جو بھی بہت زیادہ آکڑ کرے نا کہتے ہیں یہ تو بڑا کوئی فرعون ہے کہ نہیں؟ فرعون کا لفظ یہ ایسا گندا اور منحوس ہے کہ ہر متکبر پر بول دیا جاتا ہے، اس میں تو فرعونیت ہے۔ یعنی فرعون ایک سمبل ہے تکبر کی، ایک علامت ہے۔ یہ 7واں فرعون رامسیس بن منفتح جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا، کیونکہ فارا سورج دیوتا کا نام تھا اور سورج دیوتا کا مظہر ہوتا تھا بادشاہ، لہذا اس فارا کے مظہر کو فرعون کہا جاتا تھا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا نہیں لفظ ہے۔ تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، وہ بھی بڑا لعنتی قسم کا تھا، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہے آپ کے دلوں میں؟ ہاں، بعض لوگ کافر کو کافر کہنے سے بھی لرز جاتے ہیں۔ کافر کو کافر کہیں نا، وہ بادشاہ یہ کی کہہ دیتا ہے، کسی ملعون کو لعنتی کہیں تو ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے، اسے کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر؟ تو کافر کو تو کافر کہا کرو، یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں، اتنے میٹھے میٹھے بھائی بھی نہ بنو نا، اسلامی بھائی توحیدی بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی ملکہ مصر، اللہ نے دل کو نور ایمان سے بھر دیا۔ فرعون کا گھر اور ایمان ہے کمال کے نہیں؟ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، مومنہ بنی اور ایسا پختہ ایمان کہ مومنوں کے لیے وہ ایمان ضرب المثل بن گیا۔ عورت کا ایمان باقی مومنوں کے لیے کیا بن گیا؟ ضرب المثل بن گیا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ نے بیان فرمائی مثل اور حال اور حالت بیان فرمائی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جس وقت وہ اذیتیں برداشت کرتے ہوئے یہ جملہ بول رہی تھی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت، جب اس عورت نے ملکہ آسیہ نے یہ جملہ بولا تھا، اسے مارا جا رہا ہے، چابکوں سے مارا جا رہا ہے، اس کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں میں لوہے کی میخیں ڈال دی گئی ہیں، پھر اس کو پتھروں کے ساتھ اور چمڑے کے چابکوں کے ساتھ مارا اور پیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اللہ سے کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار، اے میرے ہر حال کے ذمہ وار، رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک چھوٹا سا گھر تو بنا دے، جنت میں بنا بیتا
بیتن، جنت میں بڑی کوٹھی ضروری نہیں، جنت میں ایک کمرہ بھی مل جائے تو بڑا ہے کہ نہیں؟ بیتن نکرہ بولا ہے، نکرہ، اللہ اکبر، اندہ کا بیتن، کوئی گھر، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ زمرد یاقوت کا بنا ہوا ہو، جنت میں ایک کوٹھا مل جائے، بیتن فی الجنت، میرے لیے وہی بھی کافی ہے۔ جنت میں مکان بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں نا، ہاں، تو وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ 3 طریقے بتائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پوری کائنات سے زیادہ محبت کرے۔ کسی انسان سے محبت اور بغض کا معیار دنیا نہ ہو، فی اللہ، کیا ہو؟ اللہ کے دین کی خاطر دنیاوی معاملات درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، دنیا کے بدلے نہ لیا کریں، دین کے لیے جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے اس کے ساتھ محبت رکھا کریں۔ نور کا منبر ملے گا قیامت کے دن، اور ایسا سایہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن سایہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات کہ ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر و شرک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ملکہ والا لباس اتروا کر ٹاٹ پہنا دیا گیا، تخت چھین لیا گیا، گلیوں میں جھاڑو دلوایا گیا، تکلیفوں پہ تکلیفیں، ستم گری کی انتہا، صنف نازک ہے، ملکہ ہے، کسی سخت کام کی عادی بھی نہیں ہے، لیکن اب سختیاں برداشت کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اسے سہل محسوس ہو رہا ہے، آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے بنا ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، فرعون کے عمل اور اس کے ظلم سے بھی نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان سارے ظالم لوگوں سے اللہ مجھے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے، بعض روایات میں آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پاک دامن عورت کو میری زوجیت میں دے دے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اشاعت و توحید و سنہ زندہ باد، توحید و سنت کی اشاعت اور اشاعت کرنے والے اور توحید و سنت کو قبول کرنے والے سب زندہ باد۔ زندہ باد کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم سب یہیں زندہ رہیں گے، مرنے والا ہے ہر کوئی، کل من علیہا۔ تو زندہ باد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام زندہ رہے، توحید کا کام زندہ رہے۔ بندہ تو مر جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے مردے تو جمعرات کو سیویاں کھانے آتے ہیں، پہلے تو آتے نہیں ہیں، جمعرات کو آتے ہیں نا۔ اب ایسے بیٹھے ہیں جیسے تھال تھال دینے والے ہوں۔ جمعرات مردوں کے لیے تھال تیار کرتے ہیں سیویوں کے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اگر مردے کھاتے ہوتے تو زندوں کو 1800 من گندم بھی نصیب نہیں ہونی تھی۔ اگر مردے بھی کھانے پہ آ جائیں نا تو زندوں کو تو کھانے کے لیے کچھ ملے گا۔ مردے نہیں کھاتے، مردے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ یاد رکھیں، کتنی قسم کے؟ جس طرح دنیا میں انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں،
रूह भी दो किस्म के होते हैं, या नेक या बद। कोई तीसरी किस्म है? नेक की तरह गए अल्लाह के इनाम में, बुरे कहाँ गए? अल्लाह की गिरफ्त में। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की गिरफ्त से हाथ छुड़ाकर दुनिया में लड्डू खाने कोई नहीं आ सकता। और जो नेक है और अल्लाह की जन्नत के अंदर उसकी रूह इल्लियीन के अंदर वो फल खा रही है जो जन्नतियों को नसीब होने हैं, वो फल छोड़कर दुनिया की सीवियां और हलवे खाने कौन आएगा? क्यों भाई? आपको जन्नत का फल दिया जाए तो क्या आप ये कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो गुड़ वाली सेवियां चाहिए? क्या ख्याल है? टुक टुक दीदम और दम न कशीदम, मुल्तान वालों की एक सिफत मैंने देखी है, किसी बात का जवाब इनको आता भी होगा फिर भी जवाब देने में कंजूसी करते हैं। अल्लाह ने आपको जुबान दे रखी है, जिनको दिया हाथ खड़ा करें। मैं जो हूं इस्मतुल्लाह, मैं आपके पूरे मुल्क में मशहूर हूं मुल्तानी के नाम से। इस्मतुल्लाह और भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, इस्मतुल्लाह और भी, लेकिन मुल्तानी सिर्फ मुझे कहा जाता है। जब इस्मतुल्लाह मुल्तानी का नाम आता है तो सबको पता चल जाता है ये किसको कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपके मुल्तान की गोया मैं एक वाज़े जीती जागती निशानी मौजूद हूँ, और मुझे आपकी मुल्तानी वाली बोली आती है क्योंकि मैं मुल्तानी हूँ, लेकिन आपको मेरी बोली नहीं आती। क्यों भाई? मुल्तानी आंदी कि नहीं आंदी? तो आपको कहना आंदी, उसी में कुत आंदी, सारे को आंदी। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं हमें समझ नहीं आती है, तो इसलिए मैं बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं मैं जो बात पूछता हूँ इनको समझ नहीं आती, इसलिए नहीं बोलते। अगर आपको समझ आती है तो ये मसला सुन लें, खतीब के पूछने पर किसी बात का जवाब देना, खतीब के पूछने पर किसी बात का जवाब देना, इससे जुमा खराब नहीं होता, आपस में बोलने से खराब होता है, आपस में बातें करने से। लेकिन खतीब मसला समझा रहा है, मैं कब्रिस्तान में तो नहीं बैठा हूँ, मैं तो जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछने का हक रखता हूँ कि जनाब आपको समझ आ रही है कि नहीं, ये बात कैसी है, तो आपको अखलाकी तौर पर भी जवाब देना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ऐसा बोला करें ना, अल्लाह अकबर, बोला भी ऐसा करें, और जब अल्लाह के नाम पे देने का आए उस वक्त हाथ भी जल्दी से दाएं अपनी जेब में ले जाया करें और जल्दी से बाहर भी निकाला करें। ठीक है ना, खाली नहीं। अगर आप भरे हुए हाथ से देंगे अल्लाह को, तो अल्लाह के तो मैंने आपको बताया था दोनों हाथ खुले हैं, बल यदाहु मबसूततान। आप एक हाथ से देते हैं ना, अल्लाह दो हाथों से देता है, बल यदाहु मबसूततान। तो आपको भी देना चाहिए कि नहीं? हमने इसलिए ये तरीका रखा है कि आपको, भाई वो अल्लाह के नाम पे कर्जा लेने वाले कहाँ हैं? वो आ गए हैं, ये देखिए वो आ भी गए हैं। तो आप कुरान भी सुनते रहें और इस अल्लाह की झोली में भी डालते रहें। मैं आपको अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, ये खालिसतन अल्लाह के लिए खर्च होता है, ये किसी दुनिया के काम के लिए नहीं होता है। आपको यकीन आया? ऐसे तो करें, हाँ तो दिया भी करें। अल्लाह अकबर। फरमाया सुभान अल्लाह। 10 मिनट सरा किए जी। वमा नकमू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाह। अल्लाह फरमांदा है मेरे बंदियां कोलू जेड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है, वो लिया क्यों जा रहा है? इल्ला युमिनु बिल्लाह। उन्हां दा ईमान भी अल्लाह नाल, उन्हां दा कौल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा बोल भी अल्लाह नाल, उन्हां दी जान भी अल्लाह नाल, उन्हां दा समान भी अल्लाह नाल, उन्हां दा इकरार भी अल्लाह नाल, उन्हां दा प्यार भी अल्लाह नाल, उन्हां दा इसरार भी अल्लाह नाल, उन्हां दी जलाल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा जमाल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा कमाल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा ख्याल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा इकबाल भी अल्लाह नाल, उन्हां दा बख्त भी अल्लाह नाल, उन्हां दा तख्त भी अल्लाह नाल, उन्हां दा सफर भी अल्लाह नाल, उन्हां दा हजर भी अल्लाह नाल, उन्हां
انہاں دی ظہر بھی اللہ نال، انہاں دا عصر بھی اللہ نال، انہاں دی عشاء بھی اللہ نال، انہاں دی فجر بھی اللہ نال، انہاں دا بطن بھی اللہ نال، انہاں دی ظہر بھی اللہ نال، انہاں دا اندر بھی اللہ نال، انہاں دا جذب بھی اللہ نال، انہاں دا قصب بھی اللہ نال، انہاں دا جذب بھی اللہ نال، انہاں دی شفا بھی اللہ نال، انہاں دی ادا بقا رضا رضا بھی اللہ نال، انہاں دی دعا بھی اللہ نال، انہاں دا حیا بھی اللہ نال، انہاں دی رضا بھی اللہ نال، انہاں دا قیام بھی اللہ نال، انہاں دا مقام بھی اللہ نال، انہاں دا نظام بھی اللہ نال، انہاں دا امام بھی اللہ نال، انہاں دا ایمان بھی اللہ نال، انہاں دا یمین بھی اللہ نال، انہاں دا یتیم بھی اللہ نال، انہاں دا امین بھی اللہ نال، انہاں دا مسکین بھی اللہ نال، انہاں دا فقر بھی اللہ نال، انہاں دا عشق بھی اللہ نال، انہاں دا رزق بھی اللہ نال، انہاں دا صدق بھی اللہ نال، انہاں دا امن بھی اللہ نال، انہاں دا دمن بھی اللہ نال، انہاں دا معیار بھی اللہ نال، انہاں دا پیار بھی اللہ نال، انہاں دا میزان بھی اللہ نال، انہاں دا مکیال بھی اللہ نال، انہاں دا عنوان بھی اللہ نال، انہاں دا یقین بھی اللہ نال، انہاں دا اتقان بھی اللہ نال، انہاں دی تبیین بھی اللہ نال، انہاں دا بیان بھی اللہ نال، سارا کچھ اللہ نال۔ اللہ فرماندا او میرے نال تے میں انہاں دے نال۔ اچھا ایک گل سچی سچی دسو، سچی پہلے چاس آئیے کہ ہونا آئیے؟ اللہ اکبر۔ اچھا بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی سے محبت کریں اللہ کی وجہ سے کریں، دنیاوی معیار نہ بنائیں، دین کو معیار بنائیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی ایک دوسرے سے کبھی نہ کوئی ہو بھی جاتی ہے، کوئی چھوٹی بہت رنجش تو معاف کر دیا کریں۔ کسی سے محبت کریں تو متحابون فی اللہ، اللہ کے لیے کریں۔ اور فرمایا کہ ایمان کا جب مقام آ جائے اور مقابلے میں دنیا کی تحریص ہو یعنی لالچ دینا، یا تخویف ہو یعنی دھمکی دینا، کوئی دھمکی دے، کوئی ڈرائے یا کوئی لالچ دے، کسی بھی حال میں توحید کو، ایمان کو، اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی دل میں نہ آئے، اپنی جان کے چیتھڑے اڑ جائیں، ایمان صحیح سلامت رہے، اسے کہتے ہیں ایمان کی لذت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔